ہیلو ایوری ون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں غلام علی مجاہدی ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ رمضان المبارک کے چاند کو لے کر ایک طرف قسط اول و قسط دوم اور قسط سوم کا ایک نایاب پہاڑا پہ پہاڑا، مقالہ پہ مقالہ چل رہا ہے، تو دوسری طرف قاضی وڈیشہ حضور حبیب ملت کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وڈیشہ کے عموماً لوگوں نے قاضی وڈیشہ کی مکمل تائید کی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد اختلاف کو پروموٹ کرنا نہیں، بلکہ اختلاف کرنے والوں کو حقیقت حال سے واقف کرنا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ 2 اپریل 29 شعبان المعظم تھا۔ اس دن بر صغیر ہند و پاک میں لوگوں نے رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا مکمل اہتمام بھی کیا تھا۔ تحقیق کے مطابق ہندوستان کے مختلف شہروں میں جیسے الہ آباد، مبارک پور، جونپور، چنائی، سہرسہ، آندھرا پردیش و دیگر مقامات اور اس کے آس پاس کے بستیوں میں چاند دیکھا بھی گیا۔ زہ نصیب صوبہ وڈیشہ میں مطلع صاف ہونے کے باوجود چاند نظر نہیں آیا، مگر کٹک میں کسی شخص واحد کے چاند دیکھنے کی خبر نے ہمیں ماہ سیام کی مبارکبادی دینے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک انجمن اسلامیہ اہل سنت والجماعت کی چاند کمیٹی کی جانب سے تقریباً شام 7:30 میں یہ اعلان بھی نشر کر دیا گیا کہ 3 اپریل کو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، لہٰذا تراویح پڑھی جائے اور روزے رکھا جائے۔ لیکن دارالقضا دھام نگر شریف چاند کمیٹی کے علماء اہل سنت و قاضی وڈیشہ حضور حبیب ملت سمیت تمام ممبران نے اس خبر کی مزید تحقیق کی کارروائی شروع کر دی، یعنی اس شخص واحد کو قاضی وڈیشہ حضور حبیب ملت کے روبرو پیش بھی کیا گیا اور انہوں نے گواہی بھی دی، لیکن ان کی گواہی عند الشرع معتبر نہیں تھا، اس لیے حضور حبیب ملت قاضی وڈیشہ ہونے کی حیثیت سے ان کی اس گواہی کو رد کر دی اور تقریباً رات کے 1:30 میں یہ اعلان نشر کیا کہ آئندہ کل یعنی 3 اپریل 2022 بروز اتوار 30 شعبان المعظم ہے اور 4 اپریل 2022 کو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ باتیں جو ہم نے پیش کی ہے اس پر چند ریفرنس میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت حنیف حبیبی صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم مجاہد ملت کا ایک چھوٹا سا کال ریکارڈ، بعدہ استاذ گرامی حضرت مولانا اصغر علی مصباحی نائب پرنسپل دارالعلوم مجاہد ملت کا اعلان نامہ کا آڈیو، جس میں یہ صاف طور پر ذکر ہے کہ کیوں اس شخص واحد کی گواہی کو عند الشرع معتبر نہیں مانا گیا، اور اخیر میں ایک کال ریکارڈ ان لوگوں کے لیے پیش کی گئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قاضی وڈیشہ کا یہ فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ یہ آڈیو میرے دل عزیز استاذ گرامی حضرت مفتی عثمان شمسی صاحب قبلہ، جن کی تعارف کے لیے کئی جلدوں میں کتابیں مرتب کرنی ہوگی، الحمدللہ ایسے ہیں میرے استاذ حاذق۔ اب آئیے تمام کال ریکارڈ اور آڈیو مکمل سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
وہ جو صاحب چاند دیکھے تھے جی وہ ان کو جو ہے وہ حضرت ابھی ملت اڑیسہ کے قاضی ہیں، تو قاضی ہونے کی حیثیت سے ان کو خانقاہ طلب کیا گیا ہے نا. کیندراپڑا کے قاضی مولانا مفتی مشرف صاحب تھے، دارالعلوم کے قاضی مولانا اصغر تھے اور مولانا شہادت تھے، مولانا اظہری صاحب تھے، میں تھا اور بھی علماء کرام آس پاس کے تھے ہے نا. وہ ان سے شہادت لی گئی تو وہ شہادت شرعاً معتبر نہیں تھی. جی 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 جی، اور اس کے لیے ابھی حضرت نے اعلان فرما دیا کہ میرے پاس جو شہادت گزری وہ شرعاً معتبر نہیں، لہذا آج تراویح نہیں، آئندہ کل روزہ نہیں. جی جی شکریہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج مؤرخہ 29 شعبان المعظم 1443 ہجری بروز سنیچر رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا. پورے صوبہ اڑیسہ میں کہیں سے بھی رؤیت ہلال کی کوئی خبر موصول نہ ہوئی، مگر جناب عابد علی بن حاجی شیخ یعقوب علی مرحوم الکنڈ ضلع جازپور کے کھپوڑیا کٹک میں چاند کے دیکھنے کی اطلاع ملی. انہوں نے میرے سامنے یہ گواہی دی کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آج بعد نماز مغرب میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رمضان کا چاند دیکھا ہے، اور اس وقت آسمان صاف تھا، ابر آلود نہیں تھا. بہار شریعت میں ہے ابر اور غبار میں رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل بالغ مستور یا عادل شخص سے ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو آسمان ابر آلود نہیں تھا، صاف تھا. اس لیے بہار شریعت کے اس مسئلے کی روشنی میں میں بحیثیت قاضی یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ شخص مذکور کی گواہی عند الشرع معتبر نہیں ہے، اور آئندہ کل یعنی 3 اپریل 2022 بروز اتوار 30 شعبان ہے، اور 4 اپریل کو رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ. یہ اعلان حضور حبیب ملت کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اس لیے جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر اور شرعی طور پر روزہ کا اہتمام کرتے ہوں، انہیں چاہیے کہ جب چاند کو نہ خود دیکھے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی شرعی ثبوت موجود ہے، نہ گواہی موجود ہے، تو وہ 4 اپریل سے روزہ رکھیں. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت مفتی عثمان صاحب قبلہ صاحب سے بات کر رہا ہوں نا؟ جی 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 حضرت، میں محمد شاکر حسین حبیبی کٹیا جاجپور ٹاؤن سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا، اور خیریت ہے نا؟ الحمدللہ. جی حضرت، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے سب، اللہ تعالیٰ کرم. حضرت کچھ مسئلے کی جانکاری حاصل کرنی تھی ذرا رؤیت ہلال کے اعتبار سے. اچھا حضرت مسئلہ پوچھوں حضرت؟ جی. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب قبلہ، رمضان کے چاند کے سلسلے میں مطلع صاف ہونے کی صورت میں ایک آدمی کی گواہی آبادی سے باہر جنگل میں کیوں معتبر ہوگی، اور آبادی کے اندر کیوں نہیں معتبر ہوگی؟ آخر دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے آبادی کے اندر تنہا اس جگہ چاند دیکھنے والے مسئلہ کو جہاں کوئی دوسرا مسلمان نہ ہو، آبادی سے باہر جنگل کے مسئلے پر قیاس کیا ہے. کیا ان کا قیاس صحیح ہے، اور کیا اس سے چاند کا ثبوت ہو جائے گا؟ یہی سوال ہے. جی حضرت، یہی سوال ہے ذرا. یہ رمضان شریف کے مہینے کی بات ہے نا؟ جی جی حضرت. ہاں تو سنیے، یہ مسئلہ بالکل درست ہے کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں بھی جی جنگل میں چاند دیکھنے والے تنہا شخص کی گواہی ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے کافی ہے. جی مگر آبادی میں رہتے ہوئے اگر کوئی چاند دیکھے
تو تنہا ایک فرد کی گواہی سے ہلال رمضان کا ثبوت نہیں ہوگا جی جبکہ مسئلہ صاف ہو۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ اور بہار شریعت سمیت درجنوں فقہی کتابوں میں مذکور ہے، جی اور اس کی وجہ فقہائے کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آبادی کی فضا گرد آلود ہوتی ہے، غبار و دخان سے بھری ہوتی ہے۔ جی غبار تو سمجھتے ہیں، دخان دھواں کو کہتے ہیں، جی حضرت، جس کی بنا پر چاند دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جی حضرت، اس کے برعکس جنگل اور صحرا کی فضا صاف و شفاف اور گرد و غبار سے خالی ہوتی ہے، جی حضرت، جس کی بنا پر چاند دیکھنا آبادی کی بنسبت آسان ہوتا ہے۔ جی حضرت، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ صحرا میں کوئی شخص چاند دیکھ لے جبکہ اہل شہر اس سعادت سے محروم رہیں۔ جی حضرت، اس لیے فقہا نے شہر سے چاند دیکھنے والے کا حکم الگ اور بیرون شہر سے، آبادی کے باہر سے، جنگل سے چاند دیکھنے والے کا حکم الگ بیان فرمایا ہے۔ جی حضرت، یہ وجہ فرق ہماری خانزاد اور خود ساختہ نہیں، بلکہ اسے اکابر فقہاء اسلام کی تائید حاصل ہے۔ جی حضرت، چنانچہ درس نظامی کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے، ذکر الطحاوی انہ تقبل شہادت الواحد اذا جاء من خارج المصر لقلت الموانع والیہ الاشارۃ فی کتاب الاستحسان۔ یعنی امام طحاوی نے ذکر کیا کہ ایک شخص کی گواہی قبول کر لی جائے گی جبکہ وہ بیرون شہر سے آیا ہو، کیونکہ وہاں موانع کم ہیں۔ جی حضرت، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بنایا شرح ہدایہ میں موانع کی تشریح غبار و دخان سے کرتے ہیں۔ جی اب اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ چاند دیکھ کر آنے والا اگر آبادی کے باہر سے دیکھ کر آیا ہے تو ایک آدمی کی شہادت سے بھی ہلال رمضان کا ثبوت ہو جائے گا، جی کیونکہ آبادی سے باہر موانع رویت کم ہیں۔ یعنی شہر کے اندر تو دھواں اور گرد و غبار وغیرہ ہوتا ہے، جی لیکن شہر سے باہر اس طرح کے موانع نہیں ہوتے، اس لیے اس ایک شخص کا قول ہی ثبوت رویت کے لیے کافی ہے۔ جی اس سے بھی زیادہ واضح عبارت سنیے، الاختیار لتعلیل المختار میں ہے، وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَشَهِدَ بِهِ تُقْبَلُ وَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فِي الْبَلَدِ كَالْمَنَارَةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ صَفَاءِ الْهَوَاءِ وَقُدُورَتِهِ وَبِاخْتِلَافِ ارْتِفَاعِ الْمَكَانِ وَهُبُوطِهِ۔ یعنی اگر بیرون شہر سے ایک شخص آئے اور چاند کی گواہی دے تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ جی اسی طرح اگر شہر کے اندر کسی بلند جگہ سے مثلا منارہ وغیرہ سے چاند دیکھا ہو جب جی بھی اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، جی کیونکہ فضا کے صاف اور غبار آلود ہونے کے اختلاف سے، اسی طرح مقام کی بلندی و پستی کے اختلاف سے رویت مختلف ہو جاتی ہے۔ جی لگے ہاتھوں ایک حوالہ اور بھی سن لیجئے، امام فقیہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان علیہ رحمۃ والرضوان مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابہر میں ذخیرہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، انما لا تقبل شہادت علی ہلال رمضان اذا كانت السماء مصحیۃ واذا كان الواحد من المصر واما اذا جاء من خارج المصر او جاء من اعلی الاماکن فی مصر ذکر الطحاوی انه تقبل شہادته۔ ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے یہ ترجمہ اس عبارت کا، جی ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے ایک شخص کی گواہی قبول نہ کی جائے گی جی جبکہ آسمان صاف ہو اور اس نے اندرون شہر سے چاند دیکھا ہو۔ جی ہاں اگر کوئی شخص بیرون شہر سے آ کر شہادت دے یا شہر میں اونچے مقام سے آ کر شہادت دے جی تو امام طحاوی کے بقول اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ کچھ آگے چل کر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے
امام فقیہ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان تحریر فرماتے ہیں جی فَإِنَّ هَوَاءَ الصَّحْرَاءِ أَصْفَى فَيَجُوزُ أَنْ يَرَاهُ دُونَ أَهْلِ الْمِصْرِ وَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فِي الْمِصْرِ لاختلاف الطلوع والغروب باختلاف المواضع فی الارتفاع والانخفاض. جی یعنی صحرا کی فضا زیادہ صاف ہوا کرتی ہے، جی لہٰذا یہ ممکن ہے کہ صحرا میں کوئی شخص چاند دیکھ لے اور شہر کے لوگ نہ دیکھ سکیں. اسی طرح جب شہر کے اندر ہی بلند مقام سے کوئی شخص چاند دیکھے، جب بھی اس ایک شخص کی گواہی قبول کر لی جائے گی، جی اس لیے کہ مقام کی بلندی اور پستی کے اختلاف سے طلوع و غروب کا اختلاف ہو جاتا ہے. جی اس عبارت کا مذکورۃ الصدر جملہ یعنی انما لا تقبل شہادت علی ہلال رمضان اذا كانت السماء مصحیۃ جی واذا كان الواحد من المصر، یہ جملہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ بحالت صفائی مطلع ایک شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جی جبکہ اس نے اندرون شہر سے چاند دیکھا ہو. جی مولانا شاکر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی کی ان گراں قدر شہادتوں کے بعد اس مسئلے کے حوالے سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہوگا. اگر اب بھی کوئی خلجان باقی ہو تو رد المحتار کی یہ چشم کشا، فیصلہ کن جی اور بصیرت افروز عبارت سماعت کیجیے. جی علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں وفی المبسوط انما يرد الامام شهادته اذا كانت السماء مصحية وهو من اهل المصر، فاما اذا كانت متغيمة او جاء من خارج المصر او كان في موضع مرتفع فانه يقبل عندنا. فقوله عندنا يدل على انه قول ائمتنا الثلاثة وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقابله بقيل. ثم قال وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وقدرته وباختلاف هبات المكان وارتفاعه، فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المصر، وقد يرى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يرى من الأسفل، فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل على موافقت الظاہر. یعنی مبسوط میں ہے کہ امام شخص واحد کی گواہی کو رد کر دے گا جبکہ آسمان صاف ہو اور اس نے اندرون شہر سے چاند دیکھا ہو. جی لیکن جب آسمان غبار آلود ہو یا کوئی شخص بیرون شہر سے آ کر شہادت دے یا کسی بلند و بالا مقام سے آ کر خبر دے تو امام اس کی گواہی کو قبول کرے گا. جی اور صاحب مبسوط کا قول اندنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے جی کہ اس قول پر ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے. جی محیط میں اسی قول پر جزم کیا اور اس کے مقابل قول کو قیلہ سے یعنی صیغہ تمریض سے تعبیر کیا جو اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے. پھر فرمایا کہ ظاہر الروایہ کی وجہ یہ ہے کہ فضا کے صاف اور گرد آلود ہونے کے اختلاف سے رویت مختلف ہو جاتی ہے اور مقام کی بلندی و پستی کے اختلاف سے بھی رویت مختلف ہو جاتی ہے. جی اس لیے کہ شہر کے مقابلے میں صحرا کی فضا زیادہ صاف ہوا کرتی ہے جی اور کبھی اونچے مقام سے چاند نظر آ جاتا ہے جبکہ نیچے کے مقام سے نظر نہیں آتا. جی لہذا صحرا یا بلند مقام سے آ کر چاند دیکھنے کی شہادت دینا ظاہر کے خلاف نہیں بلکہ ظاہر کے موافق ہوگا. جی فتاوی شامی کے معتبر و مستند ہونے پر کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ جی جی یہ جو عبارت ابھی ہم نے پیش کی یہ عبارت علامہ شامی نے لاجواب رد جی المحتار میں مبسوط کے حوالے سے لکھی ہے اور فتاوی شامی یہ ایک معتبر و مستند کتاب ہے. یہ فقہ حنفی کی و شورۂ آفاق کتاب ہے جو تقریباً تمام دارالافتاء میں موجود ہوتی ہے. جی ایک معتمد فقیہ و مفتی اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. جی فقیہ بے بدل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرضوان نے جد الممتار کے نام سے اس پر حاشیہ لکھا. جی اس کتاب مستطاب کی یہ عبارت آپ
بار بار پڑھیں. جی جو شروع کی عبارت ہے مبسوط کے حوالے سے، انما یرد الامام شہادتہ اذا كانت السماء مصحیۃ وهو من اہل مصر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام رد کر دے گا جی شخص واحد کی گواہی کو جبکہ آسمان صاف ہو جی اور اس نے اندرون شہر سے چاند دیکھا ہو. جی تو یہ عبارت، اس عبارت کا صریح منطوق اور واضح مستفاد یہ ہے کہ مطلع صاف ہونے کی صورت میں جی امام شخص واحد کی گواہی کو رد کر دے گا، قبول نہ کرے گا جی جبکہ اندرون شہر سے اس نے چاند دیکھا ہو. جی جس کے سینے میں قبول حق کا جذبہ ہوگا اس کی تصفی کے لیے اتنے حوالے کافی سے زائد ہیں، اور معاندین و مقابرین کے لیے تو دلائل و شواہد کے انبار بھی ناکافی ہوتے ہیں. جی اس لیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر. جی اور اس تفصیل سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بعض لوگوں کے حوالے سے جو وجہ آپ نے بتائی جی وہ وجہ درست نہیں، ورنہ فقہائے کرام اس کے خلاف کی صراحت نہ فرماتے. جی اور آخر میں صرف آپ ہی سے نہیں بلکہ دین و مسلک کا درد رکھنے والے تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ وجہ بیان کی ہے جی ان سے اس کا ماخذ پوچھیں، وہ نہ بتا سکیں جی تو انہیں توبہ و رجوع پر مجبور کیجیے جی تاکہ آئندہ کوئی شخص احکام شرع اور ان کے اسباب و علل کو بازیچہ اطفال اور تختہ مشق بنانے کی جرات نہ کرے. جی اتنی تفصیل کے ساتھ یہ جواب اس لیے آپ کو دیا گیا. جی یہ اڑیسہ کے کئی لوگوں نے اس حوالے سے فون کیا جی اور سب کو ان کے اعتبار سے اس کا جواب بتایا گیا. جی اور اب جب آپ نے فون کیا تو ہم نے چاہا کہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے، جی اور آپ سے یہ امید ہے کہ دوسرے لوگوں تک بھی اس جواب کو پہنچائیں گے تاکہ اس سلسلے میں سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ موقوف ہو. جی انشاءاللہ الرحمن. جی ٹھیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی